اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ مظفر اسے کہتے ہیں جس کو کامیابی دے دی گئی ہو۔ اسی سے آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سفر کے مہینے کو مظفر قرار دیا جاتا ہے تو یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی بلاؤں، آفتوں یا مصیبتوں کے نزول کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن، بلکہ بعض نہیں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو قرآن و حدیث سے بہت زیادہ دور ہیں، گھر میں قرآن ضرور موجود ہے لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سال ہر سال سے توفیق حاصل نہیں، اور حدیث سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تو سب پر اچھی طرح عیاں ہیں کہ جن کو سیاہ ستہ کے نام بھی نہ پتہ ہوں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، پھر یہ حاکم کی مستدرک کیا ہے جی، دارمی کیا ہے، بیہقی کیا ہے، طبرانی کیا ہے، ان کے نام بھی بعضوں نے پہلی مرتبہ شاید سنے ہوں، تو کیا حدیث سے لگا ہوگا؟ تو نہ قرآن رہنمائی کے لیے ذہن میں موجود، نہ اس کی تعلیمات، نہ حدیث کا فیض اور اس کا اثر ہم پر طاری، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر اس طرح کے معاملات میں گائیڈ لائن صرف نفس و شیطان ہی دیتے ہیں، یا پھر وہ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بے سروپا باتیں سن کر افواہوں کو اپنے ذہن میں جگہ دی ہوتی ہے اور اپنے بہت سارے اعمال کی بنیاد انہی افواہوں پر رکھی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، خواتین نے خود نکال لیا جی خالی کا مہینہ، اس میں شادیاں نہ کی جائے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں سب بیکار اور فضول باتیں ہیں اور بالکل خلاف شرع امور ہے۔ یہ مہینہ بھی دیگر 11 مہینوں کی طرح اپنے اندر بے شمار برکات رکھے ہوئے ہے۔ اس مہینے کو بھی کئی بزرگوں کی پیدائش سے، اسی طریقے سے ان کے وصال سے نسبت حاصل ہے۔ یاد رکھیں جس تاریخ کو کوئی بزرگ پیدا ہو وہ بھی باعث برکت تاریخ ہوتی ہے، اور جب ان کا وصال ہو تو بہت زیادہ باعث برکت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے مقرب بندے کو دنیا میں بھیجنا چاہے تو دنیا تو آلائشوں کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے، تب بھی وہ تاریخ بابرکت ہو جائے، اور جب اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں واپس بلائے، اسے اپنے رحمت کے مقام پر بلائے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تاریخ بدرجہ اولیٰ پہلی پیدائش کی تاریخ سے بھی بہت اچھی ہوگی۔ تو اسی لیے وصال کی تاریخیں جو ہیں، یہ وصال کے جو ایام ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ تو اب یہ صفر المظفر کے مہینے میں آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بے شمار بزرگ پیدا ہوئے، بے شمار فوت ہوئے ہوں گے، بہت سارے بہترین واقعات اس مہینے میں ہوئے ہوں گے۔ تو یہ مہینہ باعث برکت مہینہ ہے، کوئی برا مہینہ نہیں، کوئی خالی کا مہینہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ولا صفر کے الفاظ بیان فرمائے کہ صفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو آپ توہم پرستی میں مبتلا ہیں اس کو دور کریں۔ اسی طرح 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ ایک کامل الایمان مسلمان کے لیے شرعاً بالکل درست نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی توہم پرستی کے پیچھے چلے جس کی کوئی شرعی دلیل اس کے پاس نہ ہو۔ جب میں لاہور میں زیر تعلیم تھا تو صفر المظفر کے آخری بدھ کو بہت سارے لوگوں کو باغوں کی طرف جاتے دیکھا، وتھ فیملی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن صحت سے نوازا تھا، آپ بیمار تھے تو سرکار باغ میں گئے تھے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ میرا زمانہ طالب علمی کا دور تھا، جب میں نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کے مہینے کے آخری ایام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زور پکڑ گیا تھا، کوئی شفا نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح کوئی آپ باغ میں نہیں گئے تھے۔ تو اب یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بس سنی سنائی بات، اور بات وہی ہے، اگر آپ میرا نقطہ سمجھیے کہ جب ذہن میں رہنمائی کے لیے نہ قرآن کی تعلیم موجود ہو نہ حدیث کا فیض، تو پھر اسی قسم کی بے سروپا باتیں انسان کے ذہن میں موجود رہ کر بہت سارے اعمال کی بنیاد کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے خدارہ اس سے باہر نکلیں اور اپنی نسلوں کے اندر یہ دقیانوسی اور توہم پرستی کا وائرس منتقل نہ کریں۔ تو اس لیے ان توہم پرستیوں سے خدارہ آپ باہر نکلیں۔ خصوصاً میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، قرآن پاک میں بے شمار اعمال پر عذابات کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں بہت سارے اعمال ذکر کیے گئے جس کے نتیجے میں
اگر انسان نافرمانی سے محفوظ نہ رہے تو میدان معاشر میں ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا اور سخت عذاب، بھوک پیاس وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بات دل پر اثر نہ کرے، صریح حدیثیں، صریح آیات موجود ہوں تب بھی انسان گناہوں کے دلدل میں گرتا ہی چلا جائے، اور اس قسم کی باتیں جو افواہیں ہیں جب ہم تک پہنچے تو دل لرز جائے، بدن کانپ جائے اور بڑے بڑے اعمال کی بنیاد کا ذریعہ بن جائے، تو سوچئے کہ کیا یہ ایک کامل ایمان والے مومن کا کام ہے یا ایک کمزور ایمان والے انسان کی یہ تمام حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ تو نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے، اللہ کی بات اثر نہ کرے، اللہ کے عذاب کا خوف پیدا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل پر اثر نہ کریں اور ہم اس قسم کی حرکتیں کریں، اور یہ توہم پرستی اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہمیں خوف میں مبتلا کر کے بے شمار اعمال کی بنیاد بن جائے، اس پہ ذرا ہمیں توجہ کرنی